بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات پر کلاس 8 لیکچر نمبر 16. جس طرح ہم نے پہلے احادیث مبارکہ اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا. حدیث نمبر 1 افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. حدیث نمبر 1 بھی ہم حدیث نمبر 1 کی پڑھائی کی تھی. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 2 اس کی بھی پڑھائی کی تھی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اسی طرح حدیث نمبر 3 اس کی بھی پڑھائی کی تھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسی دوسروں کو سکھایا. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 1 2 3 ہم نے اس کی پڑھائی کی. اب ہم آتے ہیں اس کی ریٹن ورک کی طرف. تو آپ لوگ اسی طرح کر لیں کہ پہلے یہ جتنی بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگ پہلے 2-3 مرتبہ اسے سن لیں, غور سے سن لیں, تاکہ جتنی بھی الفاظ ہے یہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک سٹارٹ کر لیں. جس طرح یہ لکھا گیا ہے اسی طرح آپ لوگ لکھیں. مارجن لائن, فنیشنگ لائن, پیج ریڈی کرنا, ان سب چیزوں کا خیال رکھیں اور لکھائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اور جو بھی آپ لوگ رائٹنگ کریں گے تو بہت زیادہ نیٹ اور خوش خط ہو. دوسری بات حدیث مبارک ہے تو اگر آپ لوگ یہاں سے نظر نہیں آ رہا یہ اعراب وغیرہ تو بے شک آپ لوگ یہ کتاب سے بھی لکھ سکتے ہیں. آتے ہیں اب ہم ریٹن ورک کی طرف. آپ لوگ پہلے ہیڈنگ دیں گے حدیث نمبر 1. تو ہم نے اس کو اگر آپ لوگوں کو ایک سوال کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, تو اگر پیپر میں پرچے میں یا کوئی اسی طرح آپ لوگ کو بتا رہے تو آپ لوگ کے ذہن میں ہو. تو ہم نے اس کو ایک سوال کی شکل بھی دی ہے. تو سوال نمبر 1 حدیث کی روشنی میں بتائے کہ بہترین عمل اور بہترین دعا کون سی ہے. کیونکہ ہم نے حدیث مبارک میں پڑھا تھا کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار. تو یہاں ایک سوال کی شکل میں حدیث کی روشنی میں بتائے کہ بہترین عمل اور بہترین دعا کون سی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ دے دیں گے. حدیث مبارک لکھیں گے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار. آپ لوگ حدیث مبارک لکھیں گے تو پھر اس کے بعد جو عربی الفاظ مانی ہیں یہ بھی آپ لوگ لکھیں گے. افضل بہترین, الدعاء دعا, الاستغفار غفر سے نکلا ہے, اس کی معنی ہے مغفرت طلب کرنا. تو پھر آپ لوگ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں گے. سب سے ترجمہ اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے. اور آپ لوگ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ جتنی بھی امپورٹنٹ ورڈز ہے, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں یہ آپ لوگ مارکر سے لکھیں گے. اور اعراب اگر آپ لوگ بلیک مارکر سے یا پینسل سے لگانا چاہیں تو بے شک آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا ترجمہ, الفاظ مانی, یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ آپ لوگ ایک ہیڈنگ دے دیں گے مفہوم یا تشریح. مفہوم تشریح آپ لوگ یہاں پہ ایک ہیڈنگ دے رہے تشریح. تو آپ لوگ ابھی تشریح کی طرف آ جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں کتاب میں ہیں, آپ لوگ وہاں دیکھیں. اگر یہاں سمجھ نہیں آ رہا تو بے شک آپ لوگ کتاب میں دیکھیں. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ ریٹن ورک وغیرہ یہ سٹارٹ کر لیں. لیکن پہلے 2-3 مرتبہ یہ ساری چیزیں سن لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے, جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دی گئی ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے بہترین عمل, کیونکہ ہم نے وہاں پہ بتا دیا کہ پہلا عمل وہ کون سا ہے, بہترین عمل لا الہ الا اللہ. حدیث کی پہلے حصے میں ارشاد افضل الاعمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے زیادہ فضیلت
اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی عطا کی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانے، اسی کی عبادت کرے اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کرے، کیونکہ یہ پہلا حصہ افضل الاعمال، یہ ہم نے بتا دیا کہ افضل الاعمال سب سے پہلا فضیلت والا عمل وہ کون سا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ آ جائے دوسری حدیث مبارکہ کہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ 2 حصے ہیں، پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا، ابھی دوسرے حصے کی طرف آپ لوگ آ جائے، کیونکہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار، فضیلت والا دعا افضل دعا وہ کون سی ہے؟ بہترین دعا الاستغفار۔ حدیث کی دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء استغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں، یہ لفظ آپ لوگ ٹھیک لگیں گے، رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے علاوہ کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ دوبارہ آپ لوگ دیکھیے یہاں کہ اپنے خالق و مالک کی رضا کے علاوہ کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ ارتکاب کرنا سرزد ہو جانا۔ لہذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی آخرت کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ اپنی گناہوں کی معافی مانگنا اور یہ ساری چیزیں کر لے تو سب سے پہلے تو اس کو جو عمل کرنا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ کا بہت زیادہ ورد کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو بہترین دعا ہے تو اپنی گناہوں کی معافی مانگنا، تو وہ کیا کریں، وہ استغفار، بہت زیادہ استغفار پڑھ لیا کریں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہم نے پہلے حدیث مبارکہ وہ پڑھ لی، آپ لوگ اس کی ریٹن ورک وغیرہ یہ کر لی۔ پھر اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہر حدیث مبارکہ الگ پیج پہ آپ لوگ سارے جو احادیث مبارکہ ہے آپ لوگ اکٹھے نہیں لکھیں گے، ہر حدیث مبارک الگ الگ پیج پہ آپ لوگ لکھیں گے۔ حدیث نمبر 2 کی طرف آپ لوگ دیکھیں۔ حدیث نمبر 2 جس طرح آپ لوگوں نے حدیث نمبر ایک اس کا ہیڈنگ دیا تھا اور اس کو اسی طرح لکھا تھا، تو اسی طرح آپ لوگ حدیث نمبر 2 اس کا بھی ہیڈنگ، اس کی بھی ساری چیزیں اسی طرح کریں گے جس طرح آپ لوگوں نے پہلے حدیث نمبر 1 اور اس کی ریٹن ورک کی تھی، تو اسی طرح آپ لوگ اس کی بھی ریٹن ورک کریں گے۔ حدیث نمبر 2 کی طرف دیکھیں۔ سوال: حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ علم کی طلب کس کے لیے ضروری ہے۔ حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ علم کی طلب کس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ حدیث نمبر 1 اور اب حدیث نمبر 2 کیا ہے، علم کے بارے میں ہے، تو یہاں سوال بھی اسی طرح ہے۔ جواب: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ عربی الفاظ، اردو معنی: طلب حاصل کرنا، طلب حاصل کرنا، العلم علم، علی پر، کل ہر ایک، مسلم مسلمان۔ یہاں پہ جو حدیث مبارکہ ہے ہم نے جو پڑھ لیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ:
علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ یہاں پہ ترجمے کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں گے تشریح۔ ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ ایک ہیڈنگ دے دیں تشریح۔ تشریح کی طرف آپ لوگ دیکھیں، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اس کو علم ہی کی وجہ سے دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور علم ہی کی وجہ سے کائنات میں موجود ہر اچھی اور بری چیز میں فرق کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا لازمی قرار دیا۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنی فرائض اور ذمہ داری کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ اس لیے نیکی اور گناہ، اچائی اور برائی کا فرق کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تب ہی ہم دنیا میں کامیاب اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، سرخرو کامیاب۔ علم عظمت، فضیلت کے اوپر آپ لوگ کیا کریں گے؟ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور تعلیم سے آراستہ لوگ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے اور جو علم رکھتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کی طلب عبادت ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے۔ حدیث نمبر 2 یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ آ جائیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ آپ لوگ وہی جس طرح پہلے آپ لوگوں نے طریقہ اختیار کیا تھا اسی طرح آپ لوگ یہ بھی لکھیں گے۔ حدیث نمبر 3 اس کا ہیڈنگ دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو سوال ہے، سوال نمبر 1، حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ قرآن حکیم سیکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ جس طرح ہم نے اس کے بارے میں بتایا بھی تھا، تو آپ قرآن حکیم سیکھنے کی فضیلت۔ جواب کا ہیڈنگ آپ لوگ پھر اس کے بعد حدیث مبارک لکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ عربی الفاظ، اردو معنی، خیر بہترین، کم تم میں سے، خیرکم تم میں سے، تعلم سیکھا، علمہ سکھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے جس نے قرآن خود سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا۔ ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو بھی سکھایا۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ موضوع، مضمون، عنوان۔ یہ کتاب محض نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو، خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی، معاشی ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا سائنسی، سب کے بارے میں تاابد ہمیشہ رہنمائی رکھتی ہے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے۔ سانچہ ایک قالب۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے، دوسروں کو بھی بتائے، کیونکہ خود بھی یہ پیغام جو ہے
دوسروں تک اس کا پیغام بھی پہنچائے، خود بھی اس پہ عمل کرے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقین علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، مبنی مشتمل شامل، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اگر آپ لوگ دیکھیں تو قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے تو وہ حقیقت کی بنیاد پر مبنی، کیونکہ قرآن مجید کی جو پہلی پارہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلام ہونی چاہیے، الفاظ ہے یہ آپ لوگ لکھیں اس کے ساتھ، جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اس طرح وہ انسان تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائے۔ تو یہاں پہ یہ حدیث مبارکہ، 3 احادیث مبارکہ جو ہم نے پڑھ لی۔ حدیث نمبر 1 افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔ حدیث نمبر 2 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور پھر اس کے بعد حدیث نمبر 3 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ لوگ اس کی ریٹن ورک کریں گے نوٹ بک میں، لیکن پہلے آپ لوگ 2-3 مرتبہ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ ایک ایک لفظ ایک ایک ورڈز یہ لکھیں، لیکن رائٹنگ کا جس طرح میں پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ رائٹنگ کا اور ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ لوگ جو ریٹن ورک کر رہے ہیں تو بہت زیادہ خوشخط اور بہت زیادہ نیٹ ہو۔ اور دوسری بات، جتنی بھی یہ لوازمات ہے، پیج ریڈی کرنا اور فنیشنگ لائن، مارجن لائن، ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، اعراب کا بھی خیال رکھیں۔ اعراب اگر یہاں سے نظر نہیں آ رہا، آپ لوگ یہاں سے نہیں لکھ سکتے، تو بے شک آپ لوگ اعراب یہ کتاب سے لکھیں، یہ عربی آپ لوگ کتاب سے لکھیں اور یہ اعراب بھی کتاب سے لگائیں، تو آپ لوگ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اعراب یہ عربی یہ آپ لوگ مارکر سے لکھیں گے، اعراب آپ لوگ اگر پینسل سے یا بلیک مارکر سے بھی لگانا چاہیں تو بے شک آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ کا ریٹن ورک، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ جب ریٹن ورک کریں تو پھر اس کے بعد ایک ایک حدیث مبارک یہ آپ لوگ یاد بھی کر لیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم ٹیسٹ بھی لیں گے۔ تو آپ لوگ ٹیسٹ کے لیے جس طرح آپ لوگ پرچے کے لیے تیاری کر لیتے ہو تو آپ لوگ اسی طرح یہ ہوم ورک اور یہ ساری چیزیں یہ یاد بھی کر لیں۔ تو یہ آپ لوگ کا ہوم ورک بھی ہو گیا۔ آپ لوگ یہ احادیث مبارکہ حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3 یہ آپ لوگ کے مڈ ٹرم کے کورس میں شامل ہے۔ تو آپ لوگ کیا کریں، اس کو لکھی بھی اور اس کو یاد بھی کر لیں۔